پیدائش کے وقت بچے کے کان میں اذان کیوں دی جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ ناظرین کرام، اسلام نہ صرف ایک مکمل ضابطہ حیات ہے بلکہ اس کی تعلیمات انتہائی مکمل اور جامع ہے۔ بات چاہے پیدائش کی ہو، موت کی، یہ زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ہاں بچہ پیدا ہو تو وہ اس بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت پڑھے۔ ناظرین کرام، بظاہر تو آج سے پہلے علماء کرام نے اس کے بارے میں جو حکمت بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اذان کے کلمات سے شیطان بھاگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ اس کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں یہ بھی مصلحت بیان کی جاتی ہے کہ بچے کے دنیا میں آتے ہی اس کو جو دعوت ملے وہ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور نماز کی دعوت ہو۔ لیکن ناظرین کرام، سماعت کے ماہرین نے اس بات پر ریسرچ کی ہے کہ مسلمان بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان کیوں دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بچے کے کان میں اذان کہنے کی حکمت کا اندازہ اس وقت ہوا جب فرانس میں ایک لڑکی کو ہاسپٹل کے اندر فٹس یعنی دورے پڑنا شروع ہوئے، اور اپنی ریسرچ میں مزید لکھتا ہے کہ جب اس لڑکی کو دورہ پڑتا تو جرمن زبان میں بعض مذہبی دعائیں پڑھنا شروع کر دیتی۔ وہ ایک فرانسیسی لڑکی تھی لیکن جرمن زبان میں ایک حرف بھی نہیں جانتی تھی۔ جب دورے میں اس نے جرمن زبان میں باتیں کرنا شروع کی تو ڈاکٹروں نے فوراً شور مچانا شروع کر دیا کہ اب تو جن اس لڑکی پر ثابت ہو چکے ہیں، اس لڑکی پر جنات کا سایہ ہے۔ یہ لڑکی تو جرمن زبان جانتی نہیں ہے، پھر یہ کیسے جرمن زبان بول رہی؟ ضرور اس کے سر پر جنات وغیرہ سوار ہے۔ آخر نفسیات کے ایک ڈاکٹر نے ان تمام معلومات کا جائزہ لیتے ہوئے اس کے متعلق تفصیلات حاصل کرنا شروع کر دی، اور تحقیق کے دوران معلوم ہوا کہ جب یہ لڑکی 2.5 سال کی تھی تو اس وقت اس کی ماں ایک جرمن پادری کے ہاں ملازمہ تھی، اور جب وہ پادری جرمن زبان میں کوئی دعائیہ کلمات پڑھتا یا عبادت کرتا تو یہ لڑکی اس وقت پنگوڑے میں جھولے میں پڑی ہوتی تھی۔ جب اسے یہ بات معلوم ہوئی تو وہ فوراً اس جرمن پادری کی تلاش میں نکلا، اور اسے معلوم ہوا کہ وہ جرمن پادری تو اس وقت اسپین میں ہے، اور اسپین پہنچتے ہی اسے معلوم ہوا کہ وہ پادری ریٹائرڈ ہو کر جرمن چلا گیا ہے۔ اور جب اس کی تلاش میں وہ جرمنی پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ پادری تو مر چکا ہے، مگر اس نے اپنی کوشش نہیں چھوڑی، اور اس نے گھر والوں سے کہا کہ اگر اس پادری کی کوئی پرانے ڈاکومنٹ اویلیبل ہیں تو اسے دکھائے جائیں۔ گھر والوں نے تلاش کر کے اسے بعض ڈاکومنٹ دیے۔ جب اس نے ان ڈاکومنٹ کو بغور دیکھا دین ہی ریئلائز دیٹ کہ وہ دعائیں جو بے ہوشی کی حالت میں وہ لڑکی پڑھا کرتی تھی، یہ تو وہی دعائیں ہیں جو اس پادری کے دعائیہ کلمات تھے جو پنگوڑے میں رہتے ہوئے اس نے بچپن میں اس پادری کے منہ سے سنی تھی۔ جب اس ڈاکٹر نے اس سارے واقعے کے بعد انسانی مائنڈ پر ریسرچ کی تو اس لیے یہ نچوڑ نکالا کہ بچے کی پیدائش کے دوران جو بات اس کے دماغ میں ڈالی جائے وہ اس کے دماغ میں، مائنڈ میں ساری زندگی کے لیے سیو ہو جاتی ہے، اور جب بھی اس کے سامنے وہ الفاظ دہرائے جائیں تو اس کا مائنڈ ان لفظوں کو بہتر طریقے سے سیو کر سکتا ہے، اسے کام کے لیے موٹیویشن بھی دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے دوستو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو فوراً اس کے ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت کہو۔ خواتین و حضرات، یورپ کے ماہرین نے تو آج ریسرچ کر کے معلوم کیا کہ انسانی مائنڈ میں سالہ سال کی پرانی چیزیں سیو رہتی ہیں، مگر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے اس نقطے کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی تم اس کے کان میں اذان کہو، کیونکہ اب وہ دنیا میں آ گیا ہے، اس کا مائنڈ اس قابل ہے کہ وہ تمہاری باتوں کو سیو کر سکے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کے ذہن میں بچے کے کان میں اذان دینے کی اس کے علاوہ کوئی اور حکمت ہے تو کمنٹ کی صورت میں ضرور بتائیے گا تاکہ ہمارے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کی بھی اصلاح ہو سکے۔ اگر یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی اور دل بدل دے۔ اپنا اور اپنی ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اور آخر میں ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ شلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے، سپرم کاؤنٹ کم ہے آپ کے، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہیں، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں،
تو شلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے یاد رکھنی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا را آپ نے استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے جو کوئی بھی نہیں بتاتا۔ حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے 20 سال نوجوان نسل جو غیر شادی شدہ اہم سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے، ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک اور سردیوں گرمیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔